چند پھر وہیں پہ آ گیا جو کل ہوا تھا. تو ایک سادہ سا ایک جواب دوں گا ایک روایت سے. ایک آدمی ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد. وہ آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر امام سے کہا کہ مولا تھوڑا سا تحمل کیجیے گا, لوگ کیسے کیسے سوال کرتے تھے, اللہ جانتا ہے. اہل بیت ایک طرف سے دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم تھے, دوسری طرف سے بعض دوستوں کے ہاتھوں بھی مظلوم تھے. بندہ آ کے سوال کرتا ہے, البتہ اس کے سوال سے ہمیں ایک فائدہ ہو گیا کہ امام نے روایت ہمارے لیے مل گئی. تو آ کر اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا امام بھی گناہ کرتے ہیں؟ ہمیں ایک فائدہ ہو گیا, امام کا جواب مل گیا. امام نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان راستہ لیا. امام نے پوچھا, اب آپ ذرا تصور اور کیجئے گا. امام نے کہا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہو, بہت بھوک لگی ہے, تمہارے سامنے بہت ڈیلیشیس کوئی کھانا رکھا ہوا ہے لیکن اس میں پوائزن ہے, تو جس فوڈ میں جس ڈش میں پوائزن ہے تم اس سے کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں, اس میں ڈش میں پوائزن ہوگا وہ میں نہیں کھاؤں گا. مزیدار ہے, ڈیلیشیس ہے, کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا چونکہ میں کھاؤں گا تو کھانے تھا تو مزہ آتا, یہاں تو میری جان جا رہی ہے, میں مر جاؤں گا تو میرا لاس بہت زیادہ ہے, میں ٹیسٹ کی خاطر جان نہیں دوں گا. تو امام نے فرمایا ہمیں بھی گناہ کی ریالٹی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے گناہ کی ریالٹی کیا ہے. جب ہمیں گناہ کی ریالٹی پتہ ہے تو ہم کیوں گناہ کریں گے؟ تم پوائزن نہیں کھاتے, تمہیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے گناہ پوائزن سے زیادہ سخت ہے, ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. اچھا کیا اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ خدا نے ان کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے؟ نہیں, باندھا ہوا نہیں ہے, علم دیا ہے. علم کے ذریعے سے ان کے سامنے ریالٹیز کلیئر ہے. جب ریالٹیز کلیئر ہے تو کیوں گناہ کریں گے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کچھ چیزوں کی ریالٹی تو ہمارے لیے بھی کلیئر ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس گناہ کی وہ ریالٹی کلیئر نہیں ہے جو ان لوگوں کے لیے کلیئر ہے, لیکن بعض چیزوں کی ریالٹی تو ہمارے لیے بھی کلیئر ہے. مثال کے طور پر مثلا فرض کیجئے میں اور ہمارے علماء حضرات یہاں پہ تشریف فرمائیں, آپ لوگوں کے سامنے میں گالی بکوں گا, ریکارڈ ہو رہا ہے, گالی بکوں گا یہاں پہ؟ نہیں. کیوں؟ مجھے پتا ہے میرا سارا کیریئر ڈوب جائے گا اگر میں گالی بک گیا. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ پوری دنیا میں چلا جائے گا, لوگ کہیں گے وہ مولانا ہے نا, وہ یہ کرتے ہیں حرکتیں. صحیح ہے, تو میں آپ کی وجہ سے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں, میں اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول کروں گا انشاءاللہ, ایسا نہ ہو کہ ابھی تھوڑی دیر میں بک بیٹھوں شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو میں اتنا کنٹرول کروں گا کہ آپ کی وجہ سے بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اب جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, میں لوگوں کی خاطر گناہ نہیں کرتا. متقی پرہیزگار خدا کی خاطر گناہ نہیں کرتا, کہتا ہے یہ سب دنیا خدا کے سامنے ہے, کیسے گناہ کروں؟ حیا کرتا ہے خدا سے, شرم کرتا ہے جس خدا نے اس کو اتنا کھلایا. ابھی ہمارے ماں باپ کے سامنے, خیر ابھی تو مینرز چینج ہو رہے ہیں, ایک زمانہ تھا بچے باپ کے سامنے مثال کے طور پر سگریٹ پیتا بھی ہو نا تو باپ کے سامنے نہیں پیتا تھا, کہتا تھا یار اس کا دل دکھے گا. آج کی دنیا تو خیر معاملہ ہی کچھ اور ہوا ہے, تو وہ چھپاتے تھے. تو مثال کے طور پر کوئی چیز دیکھنی ہو تو بابا سے کیا کہتا تھا یہ جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا ورنہ میں نہیں دیکھوں گا. ابھی سب بیٹھ کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں ڈرامے بازی. تو وہ جناب علی کیوں کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا یار باپ ہے, دیکھے گا اس کا دل دکھے گا. مارے گا کیا؟ نہیں مارے گا نہیں, دل میں تکلیف ہوگی. جو اللہ کو چاہتا ہے نا وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا, کہتا ہے یار میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا, اس کی محبت ہے میرے ساتھ, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, اس نے مجھے پالا ہے, دیکھو ماں باپ کی طرح کے لوگ دیے, اتنی بلیسنگز دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں, اب میں آ کے خدا کے خلاف کام کروں, یہ میں نہیں کر سکتا. باپ تو کچھ بھی نہیں کرتا جو خدا کرتا ہے, ماں وہ نہیں کرتی جو خدا کرتا ہے. ماں کی محبت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی. جب ماں ہمیں نہیں جانتی تھی تب اس کی محبت کس نے دی تھی؟ تب بھی خدا نے دی.
ہم قبروں میں چلے جائیں گے، نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا، کون محبت کرنے والا ہوگا؟ خدا ہوگا اور اس کا نظام ہوگا، اس کا نبی ہوگا اور اس کا امام ہوگا۔ تو جو خدا اتنا چاہتا ہے اسے ناراض کیوں کروں؟ اتنا چاہنے والے کو تو بعض اوقات مسئلہ یہ ہے، امام کیوں گناہ کرے بھائی؟